إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. حضرات محترم، ان آیات میں اللہ رب العزت جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی غور طلب ہے، کیونکہ خصوصاً آج میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہمارے اندر یہ تصورات ختم ہو گئے ہیں. کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا سب برابر ہیں، کوئی گناہ سے بچتا ہے یا گناہ کرتا ہے سب مسلمان ہیں. تو اللہ رب العزت ان آیات کے اندر الگ الگ کر رہے ہیں کہ کون کیا ہے. پہلی بات تو اس کے لیے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس بندے کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فہو علی نور من ربی، حقیقتاً وہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی ایک نور کے اندر آ جاتا ہے. اگر ایک آدمی کے لیے اسلام کے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، اللہ کی عبادت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تو وہ یاد رکھے وہ اللہ کی روشنی یا نور میں نہیں ہے. کیونکہ اسلام کے لیے سینہ اس کا کھلا ہے جو اسلام کے احکامات کو کھلے دل سے قبول کرتا ہے. اگر ایک آدمی قبول ہی نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے اندر ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اعمال بہت اچھے ہیں، حتیٰ کہ تہامہ کے پہاڑوں جیسے ان کے اعمال ہوں گے، اتنی نیکیاں کرتے ہیں. العیاذ باللہ، قیامت کے دن ان کے اعمال جس طرح ریت کے ذروں کو اڑا دیا جاتا ہے اس طرح اڑا دیا جائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنی انفرادی زندگی کے اندر جب اکیلے ہوتے ہیں تو گناہ سے باز نہیں آتے، یعنی لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو بالکل کوئی خوف نہیں ہوتا، جو من میں آتا ہے کرتے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس بندے کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، فہو علی نور من ربی، وہ اللہ کی طرف سے ایک نور ایک روشنی میں آتا ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ہلاکت ہو اس بندے کے لیے جس کے دل کو سخت کر دیا گیا کہ وہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا.
جو اللہ کے ذکر میں نہیں آتا، جسے نماز پڑھنی پسند نہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ حقیقتاً اس کے دل کی سختی ہے جو اللہ نے اس کے دل کو سخت کر دی، اور ایسی سختی پہ ہلاکت ڈالی ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، ایسے دلوں کے اوپر ہلاکت ہے جو سخت ہو گئے۔ کس بات پہ؟ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کرنے میں۔ اولئک فی ضلال مبین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بہت دور کی، بہت ظاہراً گمراہی میں۔ جس شخص کے مقدر میں یاد رکھیں، اللہ رب العزت جب کسی بندے پہ ناراض ہوتا ہے اس سے مال نہیں چھینتا، اللہ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ اپنے سامنے قیام، رکوع اور سجود چھین لیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو اس بات پہ فخر نہ کرے، اللہ نے اس کے لیے ہلاکت لکھی ہے۔ جو اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتا، اللہ نے اس کے لیے ہلاکت لکھی ہے۔ تو اگر کسی کو توفیق ملتی ہے تو اسے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے نیکی کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وہ ذات پاک ہے، نزلہ، جس نے نازل کی، احسن الحدیث، سب سے بہترین بات، کتاباً، جو کتاب میں ہے، یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم سے بہتر دنیا میں کوئی علم نہیں، قرآن کریم سے بہتر دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں، کوئی کلام نہیں۔ ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ رب العزت کی کلام ہے۔ تو یاد رکھیں، دنیا کے سارے علوم بھی سیکھ لیں، اگر اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہے۔ آج امت مسلمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن سے ویسے ہی دور ہو گئی۔ تو اگر کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایسے مولوی، ایسے علماء ہیں، میں نے خود ایک عالم دین کی تقریر میں یہ لفظ سنے کہ قرآن کا ترجمہ تم نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر ایک یہودی قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، ایک عیسائی قرآن پڑھ کے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، ایک ہندو قرآن پڑھ کے محدث اور بہت بڑا جو ہے عالم دین بن جاتا ہے، تو ایک مسلمان قرآن پڑھے گا تو گمراہ ہوگا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ان بدبختوں کی روٹی ختم ہوتی ہے اگر قرآن پڑھ لیا جائے، اگر قرآن کو سمجھ لیا جائے تو ان بد نصیبوں کے پیٹ کے جہنم نہیں بھرے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے اتاری ہے سب سے بہترین بات، کتاباً، جو کتاب میں ہے، متشابہہ، اس کی ہر بات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، مثانیہ، جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو ایک دو دفعہ پڑھ لیں پھر دل چاہے کہ اسے پڑھیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، زندگی میں انسان لاکھوں مرتبہ بھی پڑھ لے پھر دل چاہے گا، اگر اس کے دل میں کوئی ایمان کا ذرہ ہے تو اس کا دل چاہے گا میں اسے پھر پڑھوں۔ تو جب انسان اسے سمجھنا شروع کر دے، اس پہ غور و فکر شروع کر دے، تو اس انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جب کوئی انسان سمجھتا ہے نا، سمجھ کے پڑھتا ہے، تو پھر اس کی جلد جو ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ آپ نے کبھی عرب علماء کی قرات کو سنا ہوگا، جب وہ قرات کرتے ہوئے ان آیات میں آتے ہیں جس میں اللہ کی طرف سے سختی، تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز کے اندر ان کے لفظ نہیں زبان سے نکلتے، لیکن چونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، ہم صرف یاد کرتے ہیں، الفاظ کو ادا کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا ہم کہتے کیا ہیں۔
اور سننے والوں کو بھی علم نہیں ہوتا کہ کیا بات ہو رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ رب العزت اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان، میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، تو ہر آدمی متوجہ ہے، یہ کہہ رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے، یہ لیکن جب ہم قرآن کو بھی ترجمہ پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے ساتھ دل لگائیں گے، تو اس کا ایک ایک لفظ ہمارے دل کے اندر اترے گا۔ اس وقت یہ ہوگا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کی جلدیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر مائل ہو جاتے ہیں ان کے جسم، ان کی جلد اور ان کے دل الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ جو شخص قرآن کو سمجھ لیتا ہے، جسے قرآن کا فہم آ جاتا ہے، جو قرآن کی بات کو سن لیتا ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر یقینی بات ہے اس کا جسم، اس کی جلد اور اس کا دل مائل ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور اگر اس کو سننے کے باوجود بھی نہیں ہوتا تو پھر یاد رہیں ہمیں اپنے آپ پہ جو ہے غصہ کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں قرآن سنتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، لیکن میرے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ کہا اگر اثر ہو جائے تو ذالک فضل اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہی کے رستے پہ ڈال دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، جو شخص اپنے چہرے کو بچاتا ہے قیامت کے سخت برے عذاب سے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ نماز کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنا اللہ پہ احسان نہیں، روزہ رکھنا، دوسرے نیک اعمال کرنا اللہ پہ احسان نہیں، یہ حقیقتاً اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ سورۃ مدثر میں آتا ہے قیامت کے دن اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم یہاں کیوں جل رہے ہو، کیا جرم کیا تھا تم نے؟ تو ان کا سب سے پہلا جملہ یہ ہوگا لم نک من المصلین، یہ اس لیے جہنم میں جل رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کیا کرتے تھے۔ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی مکرم کے خلاف یا اسلامی شعار، اس کے احکامات کے خلاف جو بات کرتا ہے حقیقتاً وہ بکواس کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات پہ اعتراض کرتا ہے، اسے احساس ہی نہیں وہ کر کیا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، کیونکہ ظالموں سے قیامت کو کہا جائے گا اب چکھو تم عذاب کو جو تم کرتے تھے۔ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے میرے نبی آپ نے گھبرانا نہیں، تم سے پہلے بہت سے لوگوں نے جھٹلایا۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، وہاں سے عذاب نے انہیں پکڑا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس بات سے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سب سے طاقتور ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم آنکھ کا برا استعمال کرتے ہیں تو آنکھ ہماری اللہ چھین بھی سکتا ہے، ہمیں معذور کر سکتا ہے۔ کان سے اگر بری چیز سنتے ہیں تو اللہ ہماری سماعت کو چھین سکتا ہے۔ اگر زبان سے بری باتیں بکتے ہیں تو ہماری زبان سے اللہ قوت گویائی کو ختم کر سکتا ہے۔ مالک جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں۔
خوش دلی کے ساتھ اسلام کے احکامات کو قبول کریں اور ان پہ عمل کریں. اللہ ہمیں ایسا ہی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.